جب بھی آپ کے سامنے کسی کا اسٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر مستوی ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو تسلیہ ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے۔ ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ انسانوں سے مدد ضرور مانگے، لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر 2 نفل نماز، پھر دعا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے سب سے کانٹیکٹ سے مدد مانگنی ہے۔ انسانی کانٹیکٹ، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا، پہلے رب آتا ہے۔ ہماری گنتی الٹی چلتی ہے۔ ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ رب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کسی کسی کو نصیب ہے۔ پتہ ہے پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ ہمیں مان لینے والا بن جانا چاہیے۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ ایک لڑکی کی شادی اسی پرنس چارمنگ سے ہو گئی جس سے وہ چاہتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد طلاق ہو گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ پرنس چارمنگ میں ایک چیز کی بڑی شدت سے کمی تھی، اور وہ تھی بیوی کی عزت کرنے کی۔ وہ اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے عاری تھا، بیوی کو ذلیل کرتا تھا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ اگر اس کی اس لڑکے سے شادی نہ ہوتی تو وہ روگ لے لیتی۔ وہ دعاؤں میں بھی یہی کہتی تھی کہ وہ مر جائے گی اگر وہ نہ ملا۔ ہم دیوار کے اس طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دیوار کے ایک طرف دیکھ کر اسے ہی کل کائنات سمجھنے والوں کے سامنے جب دیوار کا دوسرا حصہ آتا ہے تو انہیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی انہیں آدھی کہانی سمجھ لیں۔ پوری کہانی آپ کے سامنے آئی تو آپ دعا سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ ہم مسلسل یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ بڑے وعدے کیے، اللہ سے بڑی معافی مانگی، مگر پھر سے کر دیا کمزور پڑ گئے۔ اب روتے ہیں سارا وقت مایوسی، ڈپریشن میں، تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔
لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جسے ہم پچھتاووں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سے وہ پر امید ہو جاتا ہے۔ اسے پوری امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا، اسے کامیابی عطا کرے گا۔ اور جب امیدیں پوری ہونے لگتی ہیں تو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور اس محبت میں کبھی زوال نہیں ہوتا۔ یہ محبت دنیا و آخرت میں فلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ محبت سکون قلب عطا کرتی ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو انسان اندر سے قوی ہو جاتا ہے، اور یہ طاقت کبھی اسے کمزور نہیں ہونے دیتی بلکہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں صبر میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور دنیا سے دور کر دیتی ہے، اور جب انسان دنیا سے دور ہو جاتا ہے تو گناہوں میں کمی آ جاتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کمی اور نیکیوں کے بڑھنے سے پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا۔ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی دکھ ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا۔ مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالی ہماری اداسی کا نہیں لیتا بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کر اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا اگر مضبوط ہو تو۔ اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے،
اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثال ہوتی ہے۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ سنو، یوں نہ گھبراؤ، تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی کیا ہے وہ تمہیں اس سرے تسلیم خم کرنے پر ضرور نوازے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے، جو اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی راہ میں، مگر تم حوصلہ مت ہارنا، تم چلتے رہنا اور یقین رکھنا۔ ہر وقت مسکوت بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے، خود سے ہی بھاگتے رہتے ہیں، مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے، دل اور دماغ کی جنگ۔ تم اپنی مسٹیک اور اپنے فالس کو قبول نہیں کر رہے۔ خود کو کہنا سیکھو کہ ہاں، میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ کیا ضرورت ہے اپنے آنسو کو زبردستی روکنے کی، ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی؟ کبھی کبھار رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دروازے کھل جائیں گے، دیکھو، دیر مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی طرف، وہ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر سکون بخشے گا، وہ تمہاری ہر پریشانی کے بدلے تمہیں صبر دے گا۔ کیوں بھٹک رہے ہو یہاں وہاں؟ کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں، یہ دنیا اور یہ دنیا کی چاہتیں، یہ تنہائیوں کا ڈر، یہ سب کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ سنوار دے گا تمہیں، کچھ نہیں ہے یہاں سوائے اللہ کی چاہت کے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، اللہ صبر دے گا تمہیں، وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو۔ مان لو تمہاری روح کی طلب صرف اللہ ہے، اللہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، تو اللہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت ہی پیاری ذات ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ قبول ہوئی ہے،
لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پہ آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دیں گی اور ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ اللہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو ابھی مل جاتا تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتا اور پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر کے بعد ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں، اتنے کمزور ہیں ہم۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کو عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں، اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی تو آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے
تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اکھڑ جائیں، اور اگر وہ اکھڑ جائیں تو کون ہے اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ تھام سکے؟ کوئی ہے یا نہیں ہے پر تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تو تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ جو نکل جاتا ہے دسترس سے تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا، پر وہ کہاں رکتا ہے۔ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے۔ کیا اللہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے۔ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو رکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دیکھتا ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ساتھ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ کہے گا کن اور فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑا نہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو پھر مایوس مت ہوں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اللہ سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچے صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا،
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فیکون تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج بھی تمہاری زبان دہرا دہرا کر تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگنے والے کی چاہ میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ایک ذریعہ ہے تمہارے درجات بلند کرنے کا۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے
یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، اپنے رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے رب نے کچھ نوازنا ہو تو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے، آپ کے اندر اس چیز کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ پھر آپ جب اس چیز کے صحیح معنوں میں قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس شے سے نواز دیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے تو انہی نعمتوں سے لگن ہماری گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر جب ہمیں سنبھالنا آ جائے اور وہ رب جان جائے کہ میرا بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ میری یہ ذمہ داری یا یہ چیز سنبھال سکے تو پھر وہ ہمیں نواز دیتا ہے، مگر تب تک وہ ہمیں صرف تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یقین جانے ہر دیر سراسر خیر ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، لیکن اللہ تو ہماری شعرق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اتنا قریب ہے کہ جو باتیں ہمارے خیالات میں ہیں، جو ابھی لب تک نہیں آئی، جو صرف دل کے خاموش گوشے میں ہیں، وہ انہیں بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے، پھر وہ کن کا حکم دے کر نوازتا ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ کرتا ہے جو پر امید ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین صرف اور صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین ہی چاہیے۔ اللہ سے ہمارا تعلق محبت اور پاکیزگی کا ہے۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، دنیا کے ہر رنگ میں، آسمانوں سے لے کر سمندروں تک، پرندوں کی چہکار میں، دن اور رات کے نظاموں میں، بارشوں کی بوندوں میں، شعرق کے قریب تر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ سے ہماری باتیں دل کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہم خود سے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سب کی سنتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ یہ جملہ درست کر لیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بالکل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت کے سب سے پاکیزہ اور پاک دامن انسان پر بدکاری کی تہمت لگ گئی۔ سب سے زیادہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی جیل جانا پڑا۔
تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں، لیکن دنیا میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان پیغمبروں کی زندگیاں بھی کتنی تکالیف سے بھری ہوئی تھیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ ہے ہی نہیں، نہ یہاں گنہگار کو مکمل سزا ملنی ہے، نہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ۔ حساب و کتاب کی جگہ میدان حشر ہے، وہاں ہر اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ بہت اچھے ہونے کے باوجود پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے والے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کیجیے، تسلی رکھیے، ایک دن آئے گا جب اللہ تمام حساب کتاب برابر کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا۔ ہر حال میں شکر کرنا سیکھیے، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے۔ پھر رزق کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ، جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ اب پانی کا قطرہ نہیں بلکہ سمندر بن گیا ہے۔